اتباع میں ایک بنیادی فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اقوال کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اقوال میں اطاعت ہے، اسی لیے اطاعت کا اطلاق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے متعلق ہوتا ہے، جبکہ اتباع کا تعلق فعل سے، افعال سے، اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ اطاعت اور اتباع دونوں الفاظ باہم معنی ہے جب ان کا اطلاق ایک خاص کیفیت میں کیا جائے۔ جس طرح اصولی لکھتے ہیں، یہ مسئلہ شرائع حدیث اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ ایمان و اسلام کی اصطلاح ہے، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، کہ جب الگ الگ یہ استعمال کی جائے اصطلاح تو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں اسلام مراد ہے ایمان نہیں ہے، یا ایمان مراد ہے اسلام نہیں، وہاں دونوں مراد ہوتے ہیں۔ حال وجہ جب یہ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کی تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ معروف چیز ہے، اس کو طلباء بھی جانتے ہیں، چاہے جائے کہ علماء کے سامنے یہ مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح اطاعت اور اتباع کا تعلق ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح آپ کا فعل مبارک بھی حجت ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا نقطہ یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ما نسب الی رسول اللہ یا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل او قول، یا آگے تقریر کا بھی آتا ہے، فعل ہو یا قول ہو، جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے وہ حدیث ہے۔ آگے حدیث کی قسمیں الگ ہے نا۔ اب فعل کو رد کرنا یا اسے حیثیت نہ دینا اور یہ مطالبہ کرنا کہ قولاً ثابت کرو کہ یہ مسئلہ ہے پھر ہم مان لیں گے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جناب مجھے آپ 10 حدیثیں دکھائیں، 2 حدیثیں نہیں، جیسے خبر واحد اور متواتر ہے۔ اب کیا ایک حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح ہو صریح ہو وہ حجت نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی تابعداری کے لیے 10، 5، 6 حدیثیں چاہیے؟ یہی وہ ملحدانہ سوچ ہے۔ اسی طرح اب کیا نبی علیہ السلام کا قول چاہیے کسی کام کے لیے؟ اگر وہ فعل ثابت ہو تو ہم انکار کر دیں گے۔ یہ انحراف الحاد کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور لطف کی بات ہے کہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 دن پہلے عجیب کلپ سننے کا موقع بنا بعض علماء احناف سے، جن کا تعلق دیوبندیوں حضرات سے بھی ہے، اور شاید بریلوی حضرات بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جی رفع دین کہتے ہیں اہل حدیث، یہ سنت ہے، تو ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ رکوع کو جاتے وقت، اٹھتے وقت، یا ان مواقع پر رفع دین کیا کرو۔ بھئی اللہ کے بندو، کوئی اللہ کا خوف چاہیے، کوئی شریعت کا حیا اور پیغمبر علیہ السلام کی شرم چاہیے۔ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ تو بیان ہی اسی طرح ہے نا، جس طرح وہ کسی نے کہا جی اگر تم کہتے ہو کہ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بتائیے معراج میں نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی تو کیا فاتحہ پڑھی تھی؟ بھائی اللہ کے بندو، پہلے یہ ثابت کرو کہ اس وقت فاتحہ نازل ہوئی تھی، یا تم ہی یہ مسئلہ اپنی فقہ کے مطابق بتاؤ کہ جن نمازوں میں فاتحہ تمہارے نزدیک بھی فرض ہے، اگر کسی کو فاتحہ نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بالخصوص یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ کہ ایوبی دور سے پہلے یا پارٹیشن سے پہلے فلاں آپ کے اکابر گزرے ہیں، ذرا ان کا شجرہ نسب بتائیے، اور بتائیے کہ ان کے والد صاحب نے جو نکاح کیا تھا کوئی فارم دکھاؤ ہمیں۔ آج کل تو فارم دکھانے سے ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ وارث بنتا ہے، شناختی کارڈ بنتا ہے، ایک چلتا ہے، یہ قانون ہے، قانونی بات کر رہا ہوں میں۔ تو کیا نعوذ باللہ آپ دکھائیں گے؟ ظاہر نہیں دکھا سکتے کہ اس وقت یہ قانون ہی نہیں تھا، فارم تھے ہی نہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں جناب، جب آپ یہ نہیں دکھاتے تو نعوذ باللہ
آپ کے اکابر کیا وہ حلال زادے نہیں تھے؟ ہماری زبان یہ زیب نہیں دیتی، وہ ہمارے اکابر ہیں، ملت کے محسن ہیں، ان کی دینی سماجی سیاسی خدمات ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں انہیں فخر ہے، ان کی خدمات پر فخر ہے۔ اختلاف رائے ہونا الگ بات ہے، ان کے مسائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ بھی معصوم نہیں ہے، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، ان پہ نکیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اس طرح ان کی توہین ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بتائیں چونکہ جی ان کا نکاح نامہ نہیں ہے، فارم نہیں ہے، لہٰذا نعوذ باللہ یہ حلال زادے نہیں ہے۔ کوئی حیا چاہیے، کیا سوال کر رہے ہیں؟ سمجھیے اس کی زد کہاں جاتی ہے؟ آپ کے علم الکلام اور اس طرز استدلال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ ثابت کر سکیں گے؟ تو اسی طرح رفع دین کہتے ہیں بتاؤ کہ یہ ثابت ہو کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث کی تعریف تمہارے بھی محدثین یا فقہا یہی کرتے ہیں، تو پھر تم بتاؤ کیا جو چیز فعلاً ثابت ہو وہ حدیث میں نہیں ہے؟ اگر فعلاً بھی حدیث میں، ہاں یہ الگ بات اصولی بات ہے کہ قول اور فعل میں جب تضاد ہو یا متعارض احادیث آ جائیں قولی اور فعلی، پھر کسے ترجیح؟ اصول ترجیح کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصول ہے، یا احناف بھی مانتے ہیں، بعض دیگر فقہا بھی، کہ قول جو ہے یہ اقوی من الفعل ہے، یہ ترجیح کا باعث ترجیح بنتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قول احناف نے کہاں کہاں استعمال کر کے کہاں کہاں حدیث صریحہ کا انکار کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ، کہ کہاں کہاں احناف نے خود اسی اصول کو رد کر کے اپنے مسئلے کو ثابت کیا ہے اور فعل کو قول پر ترجیح دی ہے۔ لیکن یہ تفصیل ہمارا مدعا نہیں ہے، نہ اس وقت کا تقاضا ہے، ہم صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ آپ کے علم و استدلال کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ قول و فعل میں قول کو حجت مانتے ہیں اور فعل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہی بات ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے رفع دین کے تو قائل ہیں نا کم از کم، تو یہ بتائیے کہ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنا یہ قولی طور پر ثابت؟ اگر یہ قولی طور پر ثابت نہیں اور وہ فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، تو پھر تمہارے اس طریقے استدلال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا یہاں دیانتداری اور امانت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ وہی اصول وہاں نہیں اپناتے اور اہل حدیث سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں کیا ہے؟ پھر یہی نہیں ہے، یعنی یہ تیسرے نمبر پر سوچنے کی بات ہے کہ قول اور فعل کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی طور پر، دونوں ہی قول فعل کا انکار کرنے والا بھی منکر حدیث ہے اور فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی منکر حدیث اور گستاخ پیغمبر ہے۔ پھر یہ بھی آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکبیر تحریمہ کہا تو نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، یہ بھی نکتہ سوچیے۔ شیعہ اور اہل سنت میں ایک فرق ہے، وہ ارسال کے قائل ہیں اور یہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اہل سنت تبھی سبھی۔ اب ہاتھ باندھنے کا یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح فعل سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ بھائی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کریں؟ اور جب یہ ہم فعل سے ثابت کرتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ کے وقت یہ اعتراض کیا اخلاقی اور علمی یا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیے، یہ بھی نکتہ سوچنے کے لائق ہے کہ پوری نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، بعض روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے نماز پڑھائی، میں نے ان سے سیکھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھائی، حتیٰ کہ سر ممبر سکھائی، گویا کہ فعلاً سکھائی نبی علیہ السلام، اور فرمایا بھی کیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب رأیتمونی کا معنی کیا ہے؟ ذرا خدا کا خوف کرے، آپ کیا احادیث کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ایک صحیح مسئلے کو رد کرنے کے لیے عقل و شعور سے پیدل چل رہے ہیں؟
تو رأیتمونی اصلی کہتا ہے آپ ساری پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری نماز آپ سے کہا جائے کہ قولاً ثابت کرو تو آپ نماز پوری قولاً ثابت نہیں کر سکتے، تو نتیجہ یہ کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ یہی نہیں، دیگر ارکان اسلام کا بھی یہی، دیگر احکام اسلام کا بہت سارے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو صرف نبی علیہ السلام کے فعل سے ثابت ہے، احادیث میں وہ آتے ہی نہیں ہے، یعنی قولی احادیث میں نہیں ہے وہ۔